بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج رمضان المبارک کے آخری دن یعنی 30ویں روزے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد عید کا دن خوشی کے طور پر اسی لیے منایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ تھوک کے حساب سے گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا فضل و کرم ہوا کہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، تلاوت کی، تراویح کی نماز پڑھی، صدقہ فطر ادا کیا اور پھر عید کے دن دوبارہ عید کی نماز پڑھ کر اللہ کے حضور مسلمان سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عید کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو راضی کرنا، روٹھے ہوئے دوستوں کو راضی کر کے ان سے صلح کرنا، صلح کرنے میں پہل کرنا، اپنے دل کو کدورت سے پاک کرنا، ایک دوسرے کی ملاقات کرنا، سلام کرنا، اپنے والدین سے دعائیں لینا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، یہی عید کا فلسفہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ عید کیا ہے، مل عید؟ تو آپ نے فرمایا کہ عید عمدہ سواریوں پہ سوار ہونے کا نام نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا پھر عید کیا ہے؟ تو کہنے لگے لیس العید، فرمانے لگے لیس العید بلبس الجدید، العید لمن خاف الوعید، کہ نئے کپڑے پہننا، شان دکھانا، اس کا نام عید نہیں ہے۔ عید اس کی ہے کہ جس کے دل کے اندر آخرت میں خوف خدا اور آخرت کا ڈر جس دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی عید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عید عمدہ سواریوں پہ سوار ہونے کا نام نہیں ہے کہ ویگو گاڑی پہ بیٹھا، کرولا پہ بیٹھا، یا مرسڈیز یا ایکسیلائی پہ، جی ایل آئی پہ بیٹھ کر ادھر ادھر گھومنے کا نام عید نہیں ہے۔ تو پوچھا پھر عید اگر رکب مطایا کا نام نہیں ہے تو پھر کس کا نام ہے؟ کہنے لگے العید لمن غفرہ الخطایا، کہ عید اس کی ہے کہ جس کے گناہ اللہ نے بخش دیے، جس نے گناہ خدا سے بخشوا دیا، اس کی عید ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ میرے بچوں کے ساتھ کسی غریب کے بچے بھوکے نہ ہوں، ننگے نہ ہوں، کپڑوں سے محروم نہ ہوں، عید کے دن کہیں روٹی سے محروم نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کا اگر انسان خیال کرے گا اپنے معاشرے میں، پڑوس میں، رشتہ داری میں، برادری میں، تو اس خیال کے ساتھ اگر اس نے عید منائی تو انشاءاللہ اس کی عید بامقصد ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ او جی میں نے تو ایسے کپڑے بنائے کہ ایسے تو کسی اور کے نہیں تھے، اور وہ خیال کرے، دیکھے جی میں اپنے بچوں کے ایسے کپڑے لاؤں، گھر والی کے ایسے کپڑے لاؤں، اپنے ایسے کپڑے لاؤں، ایسی چیزیں لاؤں، اور ایسی شان و شوکت ہو کہ دوسرے کی نہ ہو، تو اس شخص کی کوئی عید نہیں ہے، وہ ویسے اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر دکھ درد کے اندر شامل ہوں۔ دوسری بات یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس مسئلے کے لیے آج یہ کلپ ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں۔
عید کے دن یہ ہوتا ہے بعض جگہوں میں لوگ اکٹھے ہو کر رشتہ دار یا فردن جس کے گھر کوئی مر جاتا ہے، میت ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، مرا ہوا پہلے کا ہوتا ہے، لیکن 6 مہینے، سال یا 2 سال 6 ماہ یا کئی ماہ پہلے یا عید کے بعد یا اس عید سے پہلے یا 2 عیدوں کے درمیان اگر کوئی ماتم ہوا ہوتا ہے تو سارے اکٹھے ہو کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور اس کا دکھ تازہ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کام بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ اگر آپ جائیں اور عید کے دن جا کر کہیں کئی دنوں کے بعد 2 مہینے پہلے کوئی آدمی فوت ہوا ہے، 1 مہینہ پہلے فوت ہوا ہے، تو پھر آپ جا کر کہیں جی آج چاہو دعا کرو جی، اسی دعائی ہستے آئے ہیں جی، لالا مجھ چنگا ہسا جی، ددے مجھ اچھی ہسی جی، بے مجھ چنگی ہسی جی، فلانا اس طرح ہسا جی۔ اب اس کو دوبارہ اس کے زخم تازے کرنا اور اس کے دکھ کو تازہ کرنا، آپ تو ہنس رہے ہوتے ہیں، چسکے لے رہے ہوتے ہیں، اور اس بیچارے کو رلانے کے لیے آپ جاتے ہیں، اس سے کوئی حوصلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں آپ زخموں میں پہ نمک پاشی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی، قطعاً کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر نہیں تو پریکٹیکلی یہ چیز سامنے آ جائے گی، تو اس لیے اس چیز کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ جائے ویسے آدمی ملاقات کرے، رشتہ داروں سے جائے، لیکن یہ مقصد ذہن کے اندر رکھ کر قطعاً جانے کی کوئی اجازت نہیں۔ 3 دن تک سوگ ہوتا ہے، 3 دن تک اب اگر آپ کسی کے گھر جا سکتے ہیں تو جائیں، اس کے علاوہ جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ شریعت کے اندر یہ برسی جو منائی جاتی ہے ہر سال کے بعد دکھ تازہ کرنے کے لیے، غم تازہ کرنے کے لیے، اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہم خود سے ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ قطعاً دین محمدی اس چیز کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایصال ثواب جس وقت آدمی چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے، شریعت کے قواعد اور ضوابط کے مطابق کرے، اس کو کوئی بھی نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔